صل على محمد وآل محمد اللهم صل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے. آمین ثم آمین. آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے غسل کا طریقہ. جب غسل کا ارادہ کریں تو پہلے استنجا کریں اور اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو بھی دھو لیں. پھر وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اگر آپ پختہ جگہ یا تخت یا پتھر پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی ابھی دھو لیں وضو کے ساتھ، اور اگر کچی جگہ میں غسل کر رہے ہیں تو پورا غسل کر کے آخر میں پاؤں دھوئیں. غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائیں اور منہ بھر کے کلی کریں. اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائیں. وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لیں. اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالیں. پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، یعنی الٹے کندھے پر پانی ڈالیں اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائیں. بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا. اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھو لیں. پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے فرائض غسل یعنی غسل کے فرض ہیں. غسل میں 3 فرض ہیں. فرائض غسل 3 ہیں. نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا، اچھی طریقے سے کلی کرنا، یہ فرض ہے. نمبر 2، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا، جہاں تک نرم جگہ ہے اچھی طرح پانی پہنچانا، یہ بھی غسل میں فرض ہے. نمبر 3، آخر میں تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا، یہ بھی فرض ہے. فرض میں سے اگر ایک بھی چیز چھوٹ جائے گی تو غسل نہ ہوگا. اس کے بعد غسل کی سنتیں غسل کی جو ہیں 5 ہیں. نمبر 1، غسل کی نیت کرنا. نمبر 2، اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا. نمبر 3، پھر وضو کرنا. نمبر 4، بدن کو ملنا. نمبر 5، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا. یہ غسل کی سنتیں ہیں. اس کے بعد مکروہات غسل یعنی غسل کے مکروہات یہ ہیں. کون سی چیزیں ہیں جس سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، پانی بہت زیادہ گرانا، مطلب پانی کو ضائع کرنا، یہ غسل میں مکروہ ہے. نمبر 2، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکیں. نمبر 3، برہنہ ہونے کی حالت میں غسل کرتے وقت کسی سے کلام کرنا یا قبلہ رو ہو کر غسل کرنا. کسی کو اپنی شرمگاہ کی جگہ یارانے یا گھٹنے دکھانا حرام ہے. الحمدللہ ہمارا جو ہے وضو کا مطلب غسل کا جو ہے طریقہ ختم ہو گیا ہے، اور اس کے جو ہے فرائض تھے اور سنت تھے وہ بھی پورے ہو گئے، اور مکروہات غسل بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آپ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے سنیے گا اور سمجھے گا اور اس پر عمل کریے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تیمم کا بیان اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلے سبق میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.